بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وقال تبارک وتعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج پوری ملت اسلامیہ، چاہے وہ اپنا ملک ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی خطہ ہو، جہاں اللہ کا نام لیوا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی رہتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان اور ایمان والا کہتا ہو، اس کی زندگی انتہائی پرآشوب دور سے گزر رہی ہے۔ روزانہ نئے نئے حالات کا اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جانی اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، معاشرتی حیثیت سے بھی، اقتصادی نظریے سے بھی، یعنی اس کی زندگی میں عمل کے اعتبار سے جتنے مرحلے آتے ہیں، اس کے اپنے گھر کے اندر کی زندگی سے لے کر اس کی مسجد کی زندگی تک، اور پھر وہاں سے بازار اور پھر سفر، یعنی زندگی کے ہر مرحلے پر اور ہر قدم پر اور ہر میدان میں اس کو روزانہ ایسے شدید حالات کا سامنا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں، اپنے آنے والے کل کے بارے میں، اپنی نسلوں کے بارے میں ایک فکر کے اندر مبتلا ہے کہ کل کیا ہوگا، ہمارا مستقبل کیا ہوگا، ایمان و اعمال کے اعتبار سے، دنیاوی ساز و سامان اور دنیاوی اسباب کے اعتبار سے ہر جگہ اس کو فکر لگی ہوئی ہے۔ اور یہ فکر کا ہونا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو انکار کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس فطرت کے ساتھ اس کو پیدا فرمایا ہے، اس فطرت کا یہ خاصہ ہے کہ جب اس کے اوپر حالات آئیں گے، اس کی زندگی تنگ ہوگی، مصیبتوں سے گھریں گی،
پھر اس کے اندر فکر کا پیدا ہونا فطری بات ہے کہ ہمارا کیا بنے گا، ہماری نسلوں کا کیا بنے گا، ہمارے معاشرے کا کیا بنے گا۔ یہ تو عموماً عالمی سطح پر حالات ہیں۔ یہ حالات کیوں آئے ہیں؟ اس حالات کے آنے کی وجہ آج ایک طبقہ پیدا ہو رہا ہے، بلکہ طبقہ نہیں، ایک سوچ یہ بنتی جا رہی ہے، بلکہ بنائی جا رہی ہے کہ تمہارے اوپر یہ جو حالات ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں، ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے جو حالات تمہارے اوپر آ رہے ہیں، ان حالات کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ تم اسلام کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو، اسلام کی شباہت کے ساتھ اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہو، اسی وجہ سے یہ حالات تمہارے اوپر آ رہے ہیں۔ اسلام کو چھوڑ کر غیروں کی تہذیب کو اختیار کر لو، غیروں کے کردار کو اختیار کر لو، غیروں کے طریقے کے اندر رنگ جاؤ، یہ جو سارے حالات ہیں، یہ سارے حالات یکسر تم سے دور ہو جائیں گے۔ یہ ایک سوچ اور نظریہ دنیا کے اندر وجود میں آ رہا ہے، اور اس پر عمل پیرا لوگوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اگر ہم اس سوچ کا شکار ہو گئے اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر یہ نظریہ پیدا ہو گیا کہ جو کچھ حالات آ رہے ہیں وہ اسلام پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے آ رہے ہیں، تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ایسا خطرناک نظریہ ہے جس کی وجہ سے انسان کو جو نقصان ہوگا، اس کے ہمیشہ کی زندگی کے اعتبار سے، اس کی اخروی زندگی کے اعتبار سے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ اس کی آنے والی جو ہمیش کی اصل زندگی ہے، اس زندگی کے اندر وہ ناکام اور برباد ہو جائے گا۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ اسلام کو اختیار کرنا نہیں کہ اسلام کے اختیار کرنے کی وجہ سے یہ حالات آ رہے ہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ اسلام کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے آج دنیا والوں کے اوپر یہ حالات ہیں۔ آج دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں، ان مسلمانوں نے اپنی زندگی کے اندر اسلام کو کس درجے تک نافذ کیا ہے۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر اسلام اور ایمان کتنا ہے؟ نام مسلمانوں والا رکھ لیا، کچھ عبادتیں ہم نے مسلمانوں والی کر لی، کچھ موقعوں کے اوپر مسلمانوں کسی تہذیب کا اظہار کر دیا، اس کے علاوہ عموماً ہماری زندگی کے اندر اسلام کہاں ہے؟ ہم اپنے گھر کے اندر کی زندگی سے لے کر اپنی انفرادی زندگی سے لے کر اپنی معاشرتی زندگی، اپنی اجتماعی زندگی، اپنی کاروبار کی زندگی اور ہر جگہ کی زندگی کا خود جائزہ لیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں۔ ہم اپنے گھر کے اندر خود ظالم ہیں، اپنے معاشرے کے اندر ہم دوسروں کا حق دبانے والے ہیں، اپنے کاروبار کے اندر ہم دھوکے باز ہیں، اپنے اخلاق کے اندر ہم دوسروں کی تہذیب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کے اوپر غالب کرنے والے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہم نے غلط طریقے کو اختیار کر رکھا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے قرآن پاک کے اندر۔ خطبے کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ پہلی آیت وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ آیت نازل ہوئی تھی غزوہ احد کے بعد، جب مسلمانوں کو بظاہر اس غزوے کے اندر شکست ہوئی اور اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر کچھ غم کا احساس تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائے مسلمانوں کی دل جوئی کرنے کے لیے کہ تمہیں غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم نہیں کرنا چاہیے، تم ہمیشہ غالب رہو گے، تم ہمیشہ سربلند رہو گے، بس شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم کامل ایمان والے رہے، اگر کامل ایمان کے اوپر جمے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالی ہر حال کے اندر تمہیں غالب کر کے رکھیں گے۔ آج دنیا کے اندر یہ بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ایمان کے علاوہ دنیاوی میدان کے اندر بھی انتہائی پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا میدان ہو، تعلیم کا میدان ہو، صنعت و حرفت کا میدان ہو، تجارت کا میدان ہو، ہر میدان کے اندر مسلمان پیچھے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، آج مسلمان مال و دولت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے دنیا میں جتنی بڑی تعداد میں ہے اور جتنے غلبے کے ساتھ رہ رہا ہے، آج کی تاریخ سے پہلے پوری کائنات میں جب سے دنیا بنی ہے آج تک اتنی بڑی تعداد کے ساتھ، اتنے مال و دولت کے ساتھ، اتنی تعلیم کے ساتھ، اتنی صنعت و حرفت کے ساتھ، اتنی ٹیکنالوجی کے ساتھ مسلمان کبھی دنیا کے اندر نہیں رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے ماحول کے اندر ہم مسلمانوں کا مقارنہ دوسروں سے کریں گے تو مسلمان بہت دور نظر آئیں گے، لیکن اس کے باوجود پچھلے زمانوں کے اندر امت مسلمہ جس غلبے کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، ان کا جو دبدبہ تھا، کیا ان کے پاس یہ ساری چیزیں تھی جو آج مسلمانوں کے پاس موجود ہیں؟ مسلمان مال کے اعتبار سے نہتے تھے، کوئی مال و دولت ان کے پاس ہے، صبح کا کھانا کھا لیا، رات کو ملے گا نہیں ملے گا پتہ نہیں، گھر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کاروبار کا کوئی وجود نہیں ہے۔ عام طور سے طبقوں کے اندر جہالت تھی۔ جہالت کا یہ عالم تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے اندر جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور قیدیوں کو قید کیا گیا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے جو قیدی تھے ان کے آزادی کے لیے جو فدیہ رکھا تھا، بہت طرح کے فدیہ رکھے گئے تھے، ان میں سے ایک فدیہ یہ تھا کہ جو کفار پڑھنا جانتے ہوں وہ مسلمانوں کو پڑھا دیں، 10 مسلمانوں کو تعلیم دے دیں، یہی تعلیم دینا ان کی آزادی کا فدیہ ہو جائے گا۔ اب اس سے اندازہ لگا کہ تعلیم کا وجود کتنا کم تھا، چند لوگ پڑھے لکھے تھے۔ پھر اس کے بعد ہر زمانے کے اندر تعلیم اتنے وجود کے اندر نہیں رہی جتنا جو اس کے ذرائع اور جتنے مسلمان اس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، پچھلے زمانوں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر جب تک مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر غلبہ حاصل رہا، اس زمانے تک کی تاریخ کو آپ پڑھ لیجئے کہ مسلمانوں کو غالب کرنے والی قوت وہ کون سی تھی جس کی وجہ سے مسلمان دنیا کے اندر غالب رہے۔ وہ ان کے اندر ایمان کی طاقت تھی، ان کے اندر خود کو تبدیل کرنے کی طاقت تھی، ان کے اندر اپنے آپ کا حساب کرنے کی طاقت تھی، دوسرے تک انصاف پہنچانے کا جذبہ تھا، اسلام کو اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی تہذیب کے ذریعے دوسروں کے سامنے پیش کرنا، یہ ان کا عمل تھا۔ آج ہم اس سے خالی ہیں، ہم نام کے مسلمان ہیں، مسجد کی حد تک مسلمان ہیں،
لیکن بازار میں جانے کے بعد، اپنے معاشرے میں جانے کے بعد، اپنے گھریلو زندگی میں جانے کے بعد ہماری تہذیب، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا رنگ، ہمارا طریقہ، یہ سب غیروں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ ہم ہر جگہ پر بے ایمان نظر آتے ہیں، ہم ہر جگہ پر جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، ہم ہر جگہ پر اسلامی تہذیب سے عاری نظر آتے ہیں، اخلاق کے اس گڑھے کے اندر گرے ہوئے ہیں جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، کہاں سے مسلمانوں کی وہ عظمت رفتہ واپس آئے گی؟ مسلمان کی عظمت رفتہ اسلام ہی کے اندر ہے، ایمان ہی کے اندر ہے۔ میں نے خطبے کے بعد دوسری آیت پڑھی تھی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ قوم خود سے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ نہ کرے، جب تک خود سے اپنے آپ کو سدھارنے کا فیصلہ نہ کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف دعائیں کر لیں، بزرگان دین سے دعا کر لیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح کر دے، مسلمانوں کے حالات کو درست کر دے، مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت شامل ہو جائے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگ، اللہ نے واضح ارشاد فرمایا کہ اللہ اس وقت حالات کو درست کریں گے جب تم پہلے اپنے حالات کو درست کرو گے، اپنے آپ کو عملی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بنا کر پیش کرو گے زندگی کے ہر گوشے کے اندر۔ صرف رسمی طور پر مسلمان بن جانے سے حالات درست نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہماری نجات، ہماری سربلندی، ہماری سرخروئی، ہماری عزت، ہماری کامیابی، ہماری فلاح صرف اور صرف اسلام کے دامن کے اندر پورے طریقے سے سما جانے کے اندر ہے، صرف اور صرف اپنے آپ کو ایمان کے رنگ کے اندر پورے طور پر رنگ دینے کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی راہ نجات نہیں۔ حالات کل بھی آئے تھے، حالات آج بھی آئے، حالات آگے بھی آتے رہیں گے، لیکن راہ نجات قیامت تک کے لیے یہی ہے کہ ایمان کو اپنی زندگی کے اندر راسخ کیا جائے، اپنی تہذیب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر سمو دیا جائے، اپنے آپ کو عملی طور پر مسلمان بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اسلام دنیا کے اندر کیسے پھیلا ہے؟ اسلام دنیا کے اندر غزوات سے، جہاد سے اور تلوار سے، ان ساری چیزوں سے اسلام دنیا کے اندر نہیں پھیلا ہے۔ اسلام کے اندر میں ایک بات صرف واضح کر دوں کہ اسلام کے اندر جتنی جنگیں ہوئی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوات جو ہوئے ہیں، ان میں ایک دو کو چھوڑ کر جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ ساری جنگیں دفاعی تھی، ڈیفنس کے طور پر تھی۔ غیروں نے حملہ کیا تھا، مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا تھا۔ اقدامی طور پر اور حملے کے طور پر جنگیں نہیں ہوئی ہیں۔ تو اسلام کیسے دنیا کے اندر پھیلا؟ اسلام دنیا کے اندر پھیلا تھا معاملات کی صفائی کی بنیاد پر۔ اسلام دنیا کے اندر پھیلا تھا زبان کے سچائی کی بنیاد پر۔ اسلام دنیا کے اندر پھیلا تھا کاروبار میں شفافیت کی بنیاد پر، آپسی لین دین میں صفائی کی بنیاد پر۔ اسلام دنیا کے اندر پھیلا تھا زبان سے محبت کی بنیاد پر۔ اسلام دنیا کے اندر پھیلا تھا تہذیب کی چاشنی کی بنیاد پر، اخلاق کی سربلندی کی بنیاد پر۔ وہ اخلاق کی سربلندی اگر اس کو کہا جائے تو وہ کیا ہے؟ اس کو شریعت کے اندر جس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان، اس کا خلاصہ یہ بیان کہ ایک مسلمان کی زندگی دنیا کے اندر اپنے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی نفع کا سبب ہوتی ہے، نقصان کا سبب نہیں بنتی ہے۔ یہ اخلاق کی ایک لفظ کے اندر تفسیر ہے۔ آپ اس کو زندگی کے ہر شعبے کے اندر فٹ کر لیجئے کہ مسلمان کی زندگی دنیا کے اندر نفع پہنچانے کے لیے ہے۔ اس کی زندگی سے کوئی ایک ایسا عمل بھی نہ نکلے، نہ اس کی زبان سے، نہ اس کے اعضاء و جوارح سے، جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، دوسروں کو نقصان پہنچے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इंतहाई तफसील के साथ अपनी सीरत के अंदर बयान फरमा दिया। वालिदैन के हुकूक को बयान फरमाया, भाइयों के हुकूक को बयान फरमाया, बहनों के हुकूक को बयान फरमाया, पड़ोसियों के हुकूक को बयान फरमाया, मुसलमानों के हुकूक को बयान फरमाया, इंसानों के हुकूक को बयान फरमाया, जानवरों के हुकूक को बयान फरमाया, जानदार के बेजानदार के हर एक के हक को बयान फरमाया। किस लिए? ताकि हक को जानकर हकदार तक उसके हक को पहुंचाओ, ताकि तुम्हारी तरफ से उसको किसी तरह की तकलीफ न पहुंचे। ये अखलाक का आला मेयार है जिस पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइज थे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मुसलमानों की नजात इसी ईमान के अंदर, इसी इस्लाम के अंदर, इसी अखलाक के अंदर है। आज हमें उसी की जरूरत है, पूरी मिल्लत इस्लामिया को उसी की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कामिल ईमान नसीब फरमाए, हम सबको इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सब के अखलाक को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक का मजहर बनाए।